یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ وصال کرنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک روزے کو دوسرے روزے سے ملا دینا، یعنی کہ رات میں بھی نہ افطار کیا جائے نہ کھانا کھایا جائے، بلکہ یکے بعد دیگرے کئی روزے مسلسل رکھے جائیں بغیر افطار اور کھانے کے، اسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل کئی روز تک آپ نے روزہ رکھا ہے بغیر کچھ کھائے پیے۔ بعض علماء نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ صوم وصال یہ ہے کہ کم از کم 3 روزے مسلسل رکھے جائیں کہ جس میں رات میں بھی کھانا پینا نہ پایا جائے، تو اسے صوم وصال کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے میں وصال کرنے سے، یعنی پے در پے کئی روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ فقال لہ رجل انک تواصل یا رسول اللہ، ایک شخص نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں۔ یعنی جب یہ فرمان حضور کا صحابہ نے سنا کہ صوم وصال نہ رکھو، تو کسی صحابی رسول کو یہ سمجھ میں آیا کہ حضور منع فرما رہے ہیں، لیکن حضور تو خود صوم وصال رکھتے ہیں، اور جب یہ حضور کا عمل ہے تو یہ سنت ہونی چاہیے کہ نہ کہ منع ہونی چاہیے۔ لہذا جب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا تو اس صحابی رسول نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں منع کر رہے ہیں لیکن آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں۔ قال، تو حضور نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے میرے مثل کون ہے؟ یہاں پہ آئے جو حرف ہے استفہامیہ ہے، تم میں سے کون میرے مثل ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، چونکہ جو لوگ زبان کے قواعد سے واقف ہے وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اے جو حرف استفہام ہوتا ہے یہ عربی زبان میں انکار کے لیے بھی آتا ہے، یعنی تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے، یعنی میں جو صوم وصال رکھتا ہوں تم چاہتے ہو کہ تم بھی رکھو، تو کیا ظاہری اور باطنی قوت کے اعتبار سے تم میں سے کوئی میرے مثل ہے جو صوم وصال رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ امت کے جتنے طبقے ہیں، چاہے عوام کا ہو، علماء کا ہو، حفاظ کا ہو، تابعین کا ہو، تبع تابعین کا ہو، صحابہ کا ہو، یہ سارے جو طبقے ہیں، ان طبقوں میں کوئی بھی طبقہ صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے مقام و مرتبہ میں کسی بھی عمل کے اعتبار سے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضور نے اس طبقے سے کہا کہ تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت محمدیہ کا سب سے اعلیٰ طبقہ جب حضور کے برابر نہیں ہو سکتا ہے تو دوسرا کوئی طبقہ حضور کے برابر کیسے ہو سکتا؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور ہماری طرح ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا تو اس کے دل میں نفاق ہے یا دماغ میں خبط سوار ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضور کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہی یہ بات کہ آیت کریمہ میں اور بعض احادیث میں جو کہا گیا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک چیز کو یاد رکھیں کہ حضور کی ذات کو کوئی خدا سے نہ ملائے، تو اس وقت جب حضور کا تعارف کرایا گیا تو بشر کی حیثیت سے کرایا گیا۔ کیا لوگوں سنو، حضور بشر ہیں، تمہاری طرح بظاہر انسان ہے، یہ خدا نہیں ہے، تم انہیں خدا سے نہیں ملا سکتے۔ لہذا جہاں جہاں پر یہ گمان ہو سکتا تھا یا لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خیال آ سکتا تھا حضور کے معجزے کو دیکھ کر، فضائل و کمالات کو دیکھ کر کہ خدا ہو سکتے ہیں، وہاں پر اس ذہن کو رد کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ دیکھو میں تمہاری طرح ہوں، تمہاری طرح بشر ہوں۔
اور حضور کا جو دوسرا پہلو ہے وہ پہلو کیا ہے کہ اس بشریت کے ساتھ لباس نور بھی لگا ہوا ہے، اس بشریت کے ساتھ مقام نبوت و رسالت بھی لگا ہوا ہے، اس ذات کے ساتھ اور اس بشریت کے ساتھ وحی کا نزول بھی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر کہا جائے گا کہ تم میری طرح نہیں، جہاں پر حضور کا بشری تعارف کرانا رہا تاکہ الوہیت خدا سے نہ ملایا جائے، وہاں پر کہا گیا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اور لیکن حضور کا جب دوسرا پہلو بیان کرنا رہا وہ کیا؟ نور مصطفیٰ کو بیان کرنا رہا، ذات مصطفیٰ میں نبوت و رسالت کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنا رہا، وحی کو بیان کرنا رہا، تو کہہ دیا گیا کہ تم میں سے کوئی میرے مثل نہیں۔ اس پہلو سے صرف تعارف کرایا گیا ہے کہ بشر کے ہونے کی حیثیت سے تمہاری طرح ہے، باقی حضور کی طرح کوئی ہوئی، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ صرف خدا سے نہ ملایا جائے، اس تعارف کے لیے کہا گیا تمہاری طرح بشر ہے، ورنہ بشر ہونے میں بھی کوئی حضور کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہلو کو ہمیشہ خیال رکھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سنو، انی ابیتو یطعمنی ربی، کہ میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِنِي، اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تم میں سے کون ہے کہ جسے رب کھلائے گا پلائے گا؟ تم میں سے ہر کسی کو رات میں اگر صوم وصال رکھے تو بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ اگر میں صوم وصال کرتا ہوں تو سنو، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ علماء نے بڑی تعبیر لکھی ہے کہ کھلانے اور پلانے سے کیا مطلب ہے۔ علماء نے لکھا کہ حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے رب نے جو مجھے قوت عطا فرمائی ہے وہ تم میں سے یہ قوت کسی کو حاصل نہیں ہے، لہذا اس قوت کی بنیاد پر میں صوم وصال رکھ سکتا ہوں، تم صوم وصال نہیں رکھ سکتے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور کو کھلائے اور پلائے جانے سے مطلب یہ ہے کہ حضور کو روحانی غذائیں دی جاتی ہے، جو غذا کسی اور کو میسر نہیں ہے، اس لحاظ سے امت کو صوم وصال سے منع کر دیا گیا۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ حضور کو جو رب کا دیدار ہوتا تھا اور دعا، مناجات، ذکر کی جو لذتیں ملتی تھی نا، یہ لذتیں اور یہ دیدار حضور کو بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہونے دیتی، جبکہ یہ لذت اور یہ کیفیت حضور کے ماں سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے، اس لحاظ سے امت کو منع کر دیا گیا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور کو کھلائے اور پلائے جانے سے مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو رات میں بھی بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا، اس لحاظ سے آپ صوم وصال فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہ علماء کی تعبیر ہے، مگر حدیث کا جو ظاہری مطلب ہے کہ انی ابیتو یطعمنی، کہ میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ مجھے کھلاتا ہے میرا رب، وَيَسْقِنِي، اور مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بالکل اس کا ظاہری معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات میں رب کریم مجھے جنت کی غذائیں کھلاتا ہے اور کوثر و سلسبیل سے پلاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر رات میں رب، ظاہر سی بات ہے کھلانے والا جانے اور کھانے والا جانے، مصطفیٰ کے منہ کی لذتیں جانے، کھلانے والی وہ ہاتھ جانے، مگر کہ کیا کھانے اور پینے سے رات میں پھر صوم وصال ہو گیا؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جنت کی غذا کو کھانے اور کوثر و سلسبیل سے پانی پینے سے روزہ نہیں۔ کیوں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بظاہر کھا لیا جائے تو روزہ ٹوٹنا پایا جائے گا، مگر اسی کو کسی اور انداز سے کھایا جائے تو آپ روزہ ہیں، اور اگر آپ کھانا کھا لے پی لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہی خواب میں کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلکہ بعض اولیاء اللہ کا حال یہ تھا کہ خواب میں انہوں نے جو کھانا تناول کیا تو بیدار ہونے کے بعد اس کی لذتیں منہ میں محسوس ہوتی تھی اور اس کی بو بھی آتی تھی، اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طور پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر روزے کو توڑ دیتی ہیں،
لیکن الگ طریقے سے ہو تو نہیں ٹوٹتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی لذتوں کی تکمیل اگر عورت اپنی بیوی کے ذریعے دن میں کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طور پہ زنا کر لے، نعوذ باللہ من ذالک، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں تو مشت زنا کر لے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے طاقت کا اخراج کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مگر یہی اگر چیزیں خواب میں پالی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ضرورتوں کی تکمیل بھی ہو گئی، کیفیتیں الگ ہو تو حالت بھی بدل جاتی ہے۔ اسی طور پر رات میں حضور کو رب کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، کھانا بھی پایا گیا، پینا بھی پایا گیا، اور حضور کا صوم وصال بھی ہو گیا۔ لہذا یہ حضور کا صوم وصال ہے جو اجازت صرف حضور کو ہے، باقی امت میں سے کسی افراد کو نہیں حاصل ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ممانعات وجوب کی حد تک ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام کے درجے میں۔ اگر کوئی صوم وصال کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی صوم وصال کرتا ہے تو یہ عمل سادھو اور سنتوں سے ملا ہوا ہے۔ بعض سادھو اور سنت اس طرح سے عمل کرتے ہیں، لہذا اس عمل سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی صوم وصال کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کمزوری آ جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر دیگر عبادتوں کو اور دیگر فریضے کو انسان خوش دلی سے انجام نہیں دے پاتا ہے یا نہیں دے پائے گا۔ اس لحاظ سے امت کو ان ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ اور اس حدیث کے ضمن میں ایک بات اور جو چیزوں کو یاد رکھ لینے کی ہے کہ وہ یہ کہ صوم وصال حضور کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز ہے۔ ہم صوم وصال اگر رکھیں تو کمزور ہو جائیں گے، حضور اگر صوم وصال کریں تو حضور کمزور نہیں پڑتے ہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب حضور پر بشریت کے تقاضے ظاہر ہوں تو یہ الگ کیفیت ہے، جب حضور پر نور کی کیفیت ظاہر ہو تو یہ الگ کیفیت ہے۔ حضور پر دونوں کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں اور دونوں حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی جنتی میوہ کھا لے اور وہاں کا پانی پی لے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور جیسا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے۔ چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ جنتی میوہ کا کھایا جانا یہ برحق ہے۔ قرآن پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بطور کرامت بیان کیا کہ جنتی میوے ان کے پاس حاضر کیے جاتے تھے۔ اور ایک اہم چیز اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کام ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ بعض بار بار کہتے ہیں حضور نے کیا کہ یعنی حضور کریں گے تو ہی کریں۔ حضور نے جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور کا ہر کام ہمارے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ حضور نے جو کہا وہ ہمارے لیے سنت ہے، یا حضور کا وہ عمل ہمارے لیے سنت ہے جسے ہم کر سکتے ہیں۔ کیونکہ حضور کا بہت سارا عمل ہے جو ہم نہیں نبھا سکتے، جس میں ایک صوم وصال بھی ہے، ہم مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حضور نے 9 شادیاں فرمائی، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور آسمان پہ بھی گئے، ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور کا ہر عمل سنت نہیں ہے، بلکہ حضور کا عمل سنت ہے جس کی ہم طاقت رکھتے ہوں یا حضور نے کہا ہے۔ بلکہ حضور کا عمل ہمارے لیے لازم ہے ہی نہیں، بلکہ حضور کا قول ہمارے لیے لازم ہے۔ ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنے